عالمگیر خان صاحب، السلام علیکم عالمگیر صاحب. سر وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا پالیٹکس میں آئے آپ. یہ پہلی پارٹی ہے جس میں آپ نے شمولیت اختیار کی. پی ٹی آئی، اس سے پہلے بھی دوسری پارٹیوں میں بھی تھے آپ؟ نہیں، میری یہ پہلی جماعت ہے. 2009 میں اس وقت 19 سال کا تھا. تب میں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی. اور یہ وہ ٹائم تھا جب تحریک انصاف کو ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا. اس زمینی عقائد یہ تھے کہ عمران خان وزیر اعظم کو دور دور تک نہیں نظر آتا. اس وقت ہمیں یہ فائدہ ضرور ہوا پارٹی کے چھوٹے ہونے سے کہ ہمیں ایکسپوجر ملا، ہمیں رسائی ملی عمران خان تک، ہمیں مواقع ملے کہ ہم عمران خان کے قریب رہ کر کچھ سیکھ سکتے. اور 2011 کے بعد پھر یہ پارٹی بہت بڑھ گئی، پھل پھول گئی، جو مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا. پھر کراچی میں بھی ریکارڈ بریکنگ جلسہ ہوا. ایک زمانہ تھا کہ جماعت اسلامی ایک یہاں پر کافی بڑی پارٹی ہوتی تھی اور وہی رول کرتی تھی کراچی کو اور حیدرآباد کو. اچھا، کوئی خان صاحب کی جو سسٹرز ہیں ان کا بھی کوئی سیاسی کردار ہے پارٹی میں، یا پھر صرف ایز اے بردر کی سپورٹ کے طور پہ کھڑی ہوتی ہیں؟ ایک فیملی ممبر بتا دیں جنہوں نے کوئی سرکاری عہدہ لیا ہو، یا بلکہ ان کے بھانجے پہ ہماری دور حکومت میں پرچہ ہوا لاہور میں. السلام علیکم. ٹاک وتھ علی اطہر کے آج ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم موجود ہیں. آج ہمارے درمیان ایک ایسے گیسٹ موجود ہیں جنہیں آپ کافی سالوں سے سماجی چیزوں کے اندر، بالخصوص میں کراچی کی بات کروں گا، اس میں آپ کو نظر آتے رہے ہیں، اور ان کی خدمات ہیں، ان کی ٹیم کی خدمات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایک بہت بڑی جسے میں کہوں گا عوامی پارٹی کے اندر ایک بہت اچھے عہدے پہ بھی ہیں، اور کافی ٹائم سے ہمیں نظر آ رہے ہیں. آلدو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی سیاسی طور پہ اگر دباؤ آتا ہے تو بہت سارے لوگ وفاداریاں بھی تبدیل کرتے ہیں، اور پھر وہ کہیں نہ کہیں دوسری راہوں کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ابھی بھی اپنی پوزیشن پہ کھڑے ہیں، اور اسی طریقے سے ساری چیزوں کو انہوں نے فیس کیا. پی ٹی آئی کے بہت اہم رکن ہیں، اور ہمارے درمیان موجود ہیں جناب عالمگیر خان صاحب. السلام علیکم عالمگیر صاحب. سر وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا ماشاء اللہ. آپ بڑے حسین و جمیل آدمی ہیں. آپ نے سماجی شخصیت اور سیاسی جیسے کہ میں کہوں گا کہ سٹارٹ کرنے سے پہلے کوئی فلموں اور میڈیا کی طرف کیوں نہیں سوچا؟ یہ تو خیر دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے. ہاں، لیکن وہ چونکہ اداکاری ہوتی ہے اس میں وہ ٹھیک ہے، وہ ایک اسکرپٹ کے تحت کام کر رہے ہوتے. ویسے تو یہاں پالیٹکس میں بھی کچھ اداکار ہوتے ہیں اس پیشے میں بھی، لیکن میرا کوئی رجحان نہیں اس طرف، نہ کوئی انٹرسٹ، نہ کوئی دلچسپی. نہیں، لیکن جو عام طور پہ جو یہ اس میڈیم کے اندر خوبصورتی جیسے کہتے ہیں، بیوٹیفل لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چہرے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے اندر وہ تمام چیزیں تھیں. کیوں نہیں کوئی ماڈلنگ کی طرف آئے، کسی ایکٹنگ کی طرف آئے، ڈرامہ آرٹسٹ کیوں نہیں بنے، فلموں کی طرف کیوں نہیں گئے؟ خیر میرے نزدیک مجھے وہ اگر جو آپ کے مطابق وہ ہوں گی اداکاری، میرے مطابق مجھ میں نہیں ہے. اچھا. نہ وہ میں کر سکتا ہوں، نہ میرا کوئی لگاؤ ہے اس پیشے سے. اور تو میں تو بلکہ کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو ڈسکریج ہی کرتا ہوں اس کام میں. لیکن بہرحال میں جس فیلڈ میں اس وقت ہوں اس میں میری دلچسپی بھی تھی، اس میں میرا انٹرسٹ بھی تھا، حالات اور واقعات بھی ایسے تھے کہ میں اس جگہ جڑا. ٹھیک. اچھا، کچھ فکسڈ کے بارے سے بتائیے گا. یہ کب اس کے حوالے سے سوچا کہ اس طرح کی ایک آپ جو ہے وہ ٹیم بنائیں، اور اس طرح سے عوامی طور پہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے گٹروں کے ڈھکنوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے فکسڈ، اور آپ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ٹوٹا ہوا کوئی سڑک ہوتی ہے اس کو بنا رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی جو فلاحی کام ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں. تو یہ آئیڈیا کس کا تھا، اور کب آپ نے اس کو عملی جامہ پہنایا؟ سر ایکچولی یہ رشیا میں ایسا ہوا تھا کہ وہاں پر ایک ویب سائٹ تھی URA.ru. انہوں نے کیا کیا کہ ایک مین کوئی ان کی شاہراہ تھی، وہاں پہ 3 گڑھے تھے، اور ان گڑھوں کے ساتھ انہوں نے میئر، ڈیپٹی میئر اور گورنر کے خاکے بنائے، اور اس کے ساتھ انہوں نے فکسڈ بھی لکھا تھا. تو بہرحال 3 دن کے اندر جو ہے وہ میڈیا میں کافی ہائی لائٹ ہوا، میڈیا کی زینت بنا. پھر 3 دن کے اندر وہ فکس ہو گیا. وہ جو گڑھے تھے انہوں نے بنا دیے، ریپیئر کر دیے. تو یہ چیز، اس کی ویڈیو بھی بہت چلی تھی، سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہوا تھا. وہ چیز ہم نے اپنائی.
ہم نے سوچا کہ کراچی میں ایکچولی اس ساری تھیم یہ تھی کہ کیسے ایک عام طبقے کے ایشوز کو مین اسٹریم میں لے کر آئے. گٹر کا ڈھکن آج سے پہلے ایشو نہیں تھا. فکسٹ نے اس کو ایشو بنایا, اس کو مین اسٹریم میں ہم لے کر گئے. یعنی لوگ گر رہے ہیں, کچی آبادیوں میں بچے گرتے ہیں, 3 دن ان کی لاشیں اندر پڑی ہوتی, ورثہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, بائکس اور رکشے کے حادثات ہوتے, اس کے باعث کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی انداز میں کچرے کا مسئلہ, شہر میں 12,000 ٹن کچرا ڈیلی پروڈیوس ہوتا ہے, کوئی لینڈ فل سائٹ نہیں, کوئی گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز نہیں, کوئی کلیکشن یا ڈمپنگ پوائنٹس کا سسٹم نہیں, اور کچرا ہمارے گلی کوچوں میں پڑا ہوا ہے اور ہم ایڈجسٹ ہو رہے ہیں اس میں. اسی انداز میں آج کی تاریخ میں ہمارے آپ کے موبائل چھینتے ہیں. ابھی پچھلے سال کی جو فگرز ہے 14,000 موبائل فون سنیچنگ ہوئی ہے شہر میں, میں اور آپ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں اس میں. یعنی میرا کام ایڈجسٹ ہونا نہیں ہے, میرا کام ہے آواز اٹھانا. آواز اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ میں کیا میڈیم استعمال کروں. نہ میرے پاس لوگ ہیں کہ میں جلد سے جلوس کر سکوں, نہ میرے پاس پیسہ ہے, نہ میرے پاس میڈیا میں کانٹیکٹس ہے کہ میں اپنی آواز منوا سکوں, آواز میں وزن ڈال سکوں. تو ہم نے ان منفرد آئیڈیاز ڈیمونسٹریشن پہ جو ہے دنیا بھر میں دیکھا. جیسے میں رشیا کی مثال لی, تو ایک گٹر کے جو کھلا گٹر ہوتا اس کے ساتھ ہم نے ان کا خاکہ بنایا, ان کو متوجہ کرنے کے لیے, نہ کہ کسی کی توہین کرنے کے لیے. یعنی یہ ایک تاثر دیا گیا کہ ایک صاحب, ایک عہدیدار کی جو ہے توہین کی جا رہی. وہ الگ بات ہے, جو مر رہے بچے ان کی توہین نہیں ہے, انسانیت کی توہین نہیں ہے جو اس میں مر رہے ہیں, یا ہماری صحت متاثر ہوتی وغیرہ. تو خیر ان کو متوجہ کیا, اور اس کے بعد بجائے گٹر فکس کرنے کے وہ مجھے فکس کرنے چلے گئے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ پالیٹکس میں آیا, یہ پہلی پارٹی ہے جس میں آپ نے شمولیت اختیار کی؟ پی ٹی آئی, اس سے پہلے بھی دوسری پارٹیوں میں بھی تھے آپ؟ نہیں, میری یہ پہلی جماعت ہے. پہلی ہی جماعت ہے. اور اس کے بعد ابھی تک آج تک پی ٹی آئی میں ہی ہے؟ سر 2009 میں میں اس وقت 19 سال کا تھا, تب میں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی. اور یہ وہ ٹائم تھا جب تحریک انصاف کو ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا. یعنی چھوٹی سی جماعت تھی, اور دور دور تک یہ تصور نہیں تھا. زمینی حقائق اگر آپ اس وقت کے دیکھیں, حالانکہ ہم تو یہ ویژن اس وقت بھی رکھتے تھے, لیکن اس زمینی حقائق یہ تھے کہ عمران خان وزیر اعظم تو دور دور تک نہیں نظر آ رہا. تو مجھ جیسے کافی نوجوان, اس وقت ہمیں یہ فائدہ ضرور ہوا پارٹی کے چھوٹے ہونے سے کہ ہمیں ایکسپوجر ملا, ہمیں رسائی ملی عمران خان تک, ہمیں مواقع ملے کہ ہم عمران خان کے قریب رہ کر کچھ سیکھ سکتے. اور 2011 کے بعد پھر یہ پارٹی بہت بڑھ گئی, پھل پھول گئی, جو مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا, پھر کراچی میں بھی ریکارڈ بریکنگ جلسہ ہوا. تو پی ٹی آئی نے بہت کچھ سکھایا. اور پھر اور کراچی میں آئی ایس ایف کی بنیاد ہم نے رکھی. میں اس میں پیش تھا. آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن, جو طلبہ یونین ہے پی ٹی آئی کی, اور پھر سندھ میں بھی اس کی بنیاد رکھی. تو پھر 2016 میں یہ فکسٹ کا آغاز کیا, اور 18 میں جو ہے میں تحریک انصاف سے یہاں الیکٹ ہوا کراچی سے. میرے خیال میں آپ صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں. میں قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں, نیشنل لیول پہ آپ نے ماشاءاللہ دونوں. عمران خان صاحب کی جو نشست تھی کراچی سے گلشن اقبال سے, انہوں نے جب وہ نشست چھوڑی, وہ جنرل الیکشن میں وہ لڑے تھے, میں ان کی کیمپین دیکھ رہا تھا. تو پھر 3 مہینے بعد ضمنی الیکشن میں انہی کی نشست سے میں کنٹیسٹ کیا گلشن اقبال سے. ماشاءاللہ. اچھا آپ کو نہیں لگتا عالمگیر صاحب کہ یعنی ہم نے اگر دیکھیں کراچی کے جو ڈائنامکس ہیں, ایک زمانہ تھا کہ جماعت اسلامی ایک یہاں پر کافی بڑی پارٹی ہوتی تھی اور وہی رول کرتی تھی کراچی کو اور حیدرآباد کو, اور پھر اس کے بعد کچھ ڈائنامک چینج ہوئے ایم کیو ایم کی شکل کے اندر, اور پھر ایم کیو ایم ہی ہمیں نظر آئی, یعنی 80s کے زمانے میں, 90s کے زمانے میں, اور اس کی پاپولرٹی سب نے دیکھی. اور پھر اس کے بعد جو آپ بات بتا رہے ہیں بالکل صحیح ہے, اس کے بعد پھر خان صاحب نے آ کے یہاں پر کراچی میں جلسے کی, اور ان کو وہ مقبولیت ملی جو عام طور پہ لوگ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے, کیونکہ سندھ کے اندر لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ شاید کراچی کے اندر پی ٹی آئی کبھی اس پاپولرٹی میں پہنچ سکے گی. لیکن ہم نے دیکھا چینجنگ ہوئی, لوگوں نے ان کو ووٹس بھی دیے اور ان کو کامیاب کیا. لیکن آج جو بہت سے ایسے ہیں ناقدین, وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک بہت گولڈن سنہرا وقت تھا, لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. یعنی ان کے جو لوگ تھے وہ جیت تو گئے, لیکن اپنے اپنے گھروں سے وہ اس طریقے سے نہیں نکل سکے, اور انہوں نے وہ ڈیلیور نہیں کیا, جس کی وجہ سے کراچی کے لوگ بہت مایوس ہوئے پی ٹی آئی کی جو پرفارمنس سے. آپ اتفاق کرتے ہیں ان چیزوں سے؟ میں تھوڑی سی اس پہ لمبی تمہید باندھوں گا, مجھے موقع دیجیے. بالکل.
اچھا دیکھیں، اگر آپ موازنہ کریں نا ایم کیو ایم کے ساتھ، اچھا اس میں کوئی شک نہیں، ایم کیو ایم کی بنیاد بڑی جینین تھی، جو حقوق کے لیے، یعنی مہاجروں کے حقوق کے لیے، جب وہ ایٹیز میں یا سیونٹیز کے آخر میں انہوں نے تحریک شروع کی، تو بڑے جینین تھی وہ، اور وہ حقوق کی پامالی بھی تھی، اور انہوں نے جو تحریک چلائی، چاہے کوٹا سسٹم کے خلاف تھی، چاہے نوکریوں کے حساب سے یا تعلیمی میدان میں جو مواقع تھے، تو ان سب میں جو ہے وہ حقوق مارے جا رہے. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اس یعنی 30-35 سال میں یہ مرکزی حکومتوں میں بھی رہے، صوبائی حکومتوں میں بھی رہے، اور شہری بلدیاتی حکومت میں بھی رہے، کیا ڈیلیور کیا؟ مجھے بتائیں، کراچی کو کیا دیا سوائے بتا خوری کے، بوری بند لاش کے، اور یہ ٹارگٹ کلنگز کے، ہڑتالوں کے. اور کراچی میں وہ دن تھا جہاں 100 قتل ایک دن میں ہوا کرتے تھے. یعنی وہ ساری جو رائٹس، حقوق کی بات تھی، وہ پیچھے رہ گئی، اور کچھ ٹولہ جو ہے وہ سامنے آ گیا، جو مفاد پرست ٹولہ تھا، اور انہوں نے اپنے جیبیں تو بھری، اپنی پراپرٹیز تو بنائی، لیکن وہ قوم کے حقوق کی بات پیچھے دب گئی. ویئر ایز تحریک انصاف کو 2018 میں مرکزی حکومت ملتی، نہ صوبائی حکومت میں آج تک تحریک انصاف آئی، کوئی ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں سندھ سے، اور نہ بلدیاتی حکومت میں ہم موجود رہے ابھی تک. مرکزی حکومت کا اختیار محدود ہے اگر وہ کراچی میں ڈیلیور کرنا چاہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی محکمے، اختیارات، فنڈز، وسائل، وہ سب صوبے کے پاس ہیں، ڈیوالو ہو گئے. اور یہ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ 18th امینڈمنٹ میں یہ جو این ایف سی ایوارڈ آپ کو صوبائی شیئر ملتا، جو ریونیو کلیکشن ہوتی اس کے آبادی کے تناسب سے، وسائل کے تناسب سے، ہر صوبے کا اپنا شیئر ہوتا ہے این ایف سی ایوارڈ میں. پھر صوبے کا کام ہے کہ وہ پی ایف سی ایوارڈ جاری کرے تمام اضلاع کو، ان کی آبادی، ان کے وسائل کے تناسب سے. وہ پچھلے 15 سال یہ جتنے جب سے یہ بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی والے، 1 روپیہ نہیں دیا. صوبہ اس پر قابض ہے. اسی انداز میں ہم نے ان تمام پرابلمز کے باوجود اپنے دور حکومت جو ہمارے 3.5 سال تھے، اس میں ہم نے کوشش کی کہ میگا پروجیکٹس کی مد میں ہم کراچی میں ڈیلیور کریں، جس میں ہمارے دور میں گرین لائن منصوبہ کمپلیٹ کیا گیا. ہمارے دور میں 3 بڑے نالے، گجر نالہ، محمود آباد نالہ، اورنگی ٹاؤن نالہ، اس پر کام کیا گیا. ایف ڈبلیو نے کام کیا. K4 پانی کے منصوبے پر کام شروع ہوا، ہماری حکومت گئی، وہ کام رک گیا. کراچی سرکولر ریلوے آج بھی کھدا ہوا ہے، ہمارے دور میں کام شروع ہوا اس پر، اور بعد میں روک دیا گیا. یہ تمام وہ بڑے کام ہیں جو پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں شروع کروائے. کچھ کمپلیٹ ہو سکے، کچھ نہیں ہو سکے. مقصد صرف یہ ہے، میں پوچھتا ہوں سوال، لاہور میں میٹرو بس بنتی، کیا وہ صوبائی حکومت بناتی یا مرکزی حکومت بناتی؟ پشاور میں میٹرو بس بنتی، یہ جو بی آر ٹی تھی، یہ صوبائی حکومت نے بنائی یا مرکزی حکومت؟ یہ کراچی واحد وہ شہر کیوں ہے کہ وزیر اعظم کو آنا پڑتا ہے یہاں نالے بنانے کے لیے، وزیر اعظم کو یہاں بسیں چلانے کے لیے آنا پڑتا ہے؟ کیونکہ موجودہ جو یہاں سیٹ اپ ہے وہ نااہل ہے، چور ہیں، کرپٹ ہیں، وہ پیسہ کھا جاتے ہیں، کراچی کا حق کھا جاتے ہیں. تو ان تمام میں، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو صوبے کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا. جب آپ ہم کیسے لے کر چلتے؟ جب ہماری گورنمنٹ تھی آصف علی زرداری، اس ٹائم جیل میں تھا، وہ کیا کوپریشن کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہم نے نیب کیسز میں، وہ جیل میں تھے اس وقت ہماری گورنمنٹ، تو کوپریشن تو ہو نہیں تھی سکتی. آپس میں ایک ٹکراؤ تھا، وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے تھے. اس کے باوجود ہم نے کچھ رستے اپنائے، میگا پروجیکٹس کی مد میں کراچی میں ہم نے ڈیلیور کیا. لیکن یہ یاد رکھیں، لوگوں کو سمجھنا ہوگا، ایجوکیٹ کر رہا ہوں میں لوگوں کو، کہ میگا پروجیکٹس تو جاری ہو سکتے ہیں، لیکن ایکچول جو آپ کے ڈیلی مسائل ہیں، ڈیلی بیسس کے، جس میں سیوریج ہے، پانی ہے، کچرا ہے، سڑک کے مسائل ہیں، اسٹریٹ لائٹ ہے، پارکس ہیں، یہ صوبائی محکموں نے، یعنی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ صوبے کے پاس ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، جس سے کچرا اٹھانا، صوبے کے پاس ہے. کے ایم سی، ڈی ایم سی، ایم ڈی اے، کے ڈی اے، یہ سب صوبائی محکمے. یہ وزیر اعظم تو نہیں چلائے گا. تو یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک. اچھا، یہ باتیں بھی ناقدین کرتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ کچھ سمجھ لیجئے خان صاحب کی طرف سے بھی کچھ ایسے ڈیسیجنز ہوئے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بہت
نقصان اٹھانا پڑا، اور خود خان صاحب کو بھی، جس میں سے میجر چیزیں جو ہم اسٹارٹ سے دیکھتے ہیں وہ جب سے اسٹارٹ ہوئی، جب سمجھ لیجئے کہ خان صاحب نے شروع کے اندر سمجھ لیجئے وہ حکومتیں جو ہے ڈیزالو کروائیں اپنی، جو کہ آپ کے پاس پنجاب کی تھیں، اور منع کرنے کے باوجود لوگ منع کرتے تھے، اور انہوں نے اس چیز کو ڈیزالو کیا، جس کا نقصان اٹھانا پڑا پی ٹی آئی کو بھی، اور ان کے جتنے بھی فالوورز ہیں اور ان کے جو ورکر ہیں ان کو بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے دیکھا کہ جو پنجاب کے چیف منسٹر آئی تھنک بزدار صاحب کو لگایا گیا. خان صاحب بارہا کہا کرتے تھے کہ وہ وسیم اکرم پلس ہیں، اور بعد میں جس طرح کی پرفارمنس اور جس طرح کی چیز ان کے حوالے سے بہت سی رپورٹنگ ہوئی، اس میں بھی یہ پتہ چلا کہ وہ بالکل بھی درکنار. دیکھیں، پولیٹیکل اختلاف اپنی جگہ پہ، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں چاہے کوئی اور ہیں، لیکن ان کی پروگریس اور پرفارمنس اس طرح کی نہیں تھی، لیکن ان کو لایا گیا ان سب چیزوں پہ کیا گیا. اور تھرڈ اینڈ امپورٹنٹ ون کہ بعض دفعہ یہ بھی باتیں سامنے آئیں کہ پارٹی کے بہت سارے ڈیسیجن بشرا بی بی صاحبہ کرنے لگی تھیں بعد میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کچھ میجر چیزیں ایسی تھیں؟ اور پھر ساتھ میں کہوں گا کہ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر ایک بہت کلیدی رول ہے، اور برسوں سے ہو رہا ہے، ہم بھی چھوٹے ہیں جب سے دیکھتے آ رہے ہیں بہت ساری چیزوں پہ. تو چاہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا لگانا ہو، چاہے دوسری اور چیزوں کا، اگر شاید ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کنفرٹیشن اگر خان صاحب کی نہیں ہوتی یا پی ٹی آئی کی نہیں ہوتی، تو شاید آج وہ سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ کو نہیں لگتا ان سر سارے پوائنٹس میں جو ناقدین کہتے ہیں آپ کے میں حوالے ایک سے؟ ایک کر کے بالکل جواب دیتا بالکل ہوں. بالکل. سر پہلے تو جہاں تک بات ہے کہ خان صاحب نے وہ جو حکومت تحلیل کی تھی، دیکھیں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں کہ ایک تو ہم نے جو 3.5 سال بھی حکومت کی، ہم نے آخر میں یہ چیز، اور اس پہ خان صاحب اعتراف بھی کر چکے کہ بلکہ انہوں نے اس پہ یہ غلطی کا اعتراف کیا کہ مجھ سے اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ میں احتساب نہیں کر پاؤں گا اس وجہ سے کہ میرے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، تو میں حکومت لیتا ہی نہیں، میں فوری دوسرا الیکشن کال کرتا. یعنی ہم جو بھی کام ادھر مرکز میں ہماری حکومت میں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ جو الائنس میں رہتے، یعنی ایم کیو ایم الائنس میں تھی، باپ پارٹی الائنس میں تھی، اور 3 4 تھے، تو ان کو مناتے مناتے پھرتے، ان کے ڈیمانڈ سنتے، ان کے مطالبے، ان کے نخرے برداشت کرتے، یہ سب. اور کوئی بھی اہم فیصلہ ہوتا، کوئی بھی میجر سٹیپ لینا ہوتا، تو ان کو مناتے مناتے ہی سارا وقت نکل جاتا. تو ضروری ہے کہ جب بھی آپ نے ریفارمز کا عمل کرنا تو 2/3 اکثریت بہت ضروری. اور پنجاب میں تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہماری حکومت تھی، عمران خان پہ گولیاں چلائی جاتی، اور ہماری دور حکومت میں ہمارے تھانے میں ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی، مدعی جس کا نام لیتا اس پر ایف آئی آر نہیں بنتی. دیکھیں، ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، اس کے بعد ٹرائل ہونا، جج نے طے کرنا کہ کون کلپریٹ ہے کون نہیں ہے. ٹھیک. لیکن مدعی کا یہ رائٹ ہے کہ جو پہلی انفارمیشن وہ دے رہا ہے وہ اسی مطابق درج کی جائے، وہ نہیں کی جاتی ہمارے دور حکومت. اور ایک مصلحت کا شکار رہتی کیونکہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہ ہوتی. تو ایک تو یہ چیز. دوسرا بزدار کی جہاں تک بات ہے، میں اس پہ تو پارٹی بھی چھوڑ گیا ہے، دگا بھی دے گیا، اور آج پتہ نہیں کہاں ہے وہ، اس کا کچھ پتہ نہیں. تو اس کا تو بہت کوئی میں دفاع نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی تقرری کی بنیاد ایکچولی یہ تھی کہ 2013 میں جب کے پی کے میں ہماری گورنمنٹ تھی، تو پرویز خٹک کا یہ انداز تھا کہ وہ بہت سی چیزیں سولو کرتا تھا. وہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ اچھا، وہاں بھی ایک مخلوط حکومت تھی، 2/3 اکثریت نہیں تھی اس وقت، اور اس نے اپنا ایک گروپ، ایک لابی قائم کی ہوئی تھی. اکثر چیزوں میں عمران خان صاحب جو پیس ڈیمانڈ کرتے کہ اس پیس پہ کام کیا جائے، یہ ریزلٹس دیے جائیں، اس مطابق سپیڈ ہو، وہ اس کے مطابق نہیں رہتی تھی. اور کچھ جگہ ان کی چونکہ لابی مضبوط رہتی، کچھ جگہ بلیک میلنگ والا عنصر بھی آتا کیونکہ وہ ایک مضبوط لابی تھی ان کی. تو اس وجہ سے یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو تجزیہ بھی کیا جاتا کہ عمران خان صاحب نے ان کی تقرری اس لیے کی کہ وہ میرے پیس کے مطابق، میرا یس مین ہو جو میرے پیس کے مطابق صوبے کو لے کے چلے.
نہ کہ کوئی ایسا شخص جو اپنی لابی قائم کر لے, اپنا گروپ قائم کر لے, جبکہ آدھا پاکستان ہے پنجاب, اور کل کو جو ہے وہ گورنمنٹ چلانے کے لحاظ سے پرابلم آئے. تو ان کی تقرری ایکچولی یہ تھی, لیکن آج اس کا کوئی دفاع تو نہیں ہے کہ وہ ٹھیک تھا غلط تھا. انہوں نے بزدار نے خود ثابت کر دیا پارٹی چھوڑ کے, تو اس کا مطلب وہ پریس کانفرنس کر کے. اس کا مطلب وہ چیز پارٹی کو اور خان صاحب کو خود کو اس نے بہت نقصان پہنچایا. دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ انسان سیکھتا بھی ہے, ٹھیک, اور عمران خان صاحب اس کا بارہا خود اعتراف بھی کر چکے. اور تیسری جو آپ کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ بشرا بی بی کا کیا کردار ہے. سر بہت ہی سمپل جواب ہے. جس طرح یہ ان کا خاکہ پیش کرتے میڈیا پہ, اور جس طرح ان کی کریکٹر ایسیسینیشن یا پوری کیمپین چلائی گئی, آج 2-2.5-3 سال ہونے کو ہیں, وہ خاتون آج تک کھڑی ہے مضبوطی کے ساتھ, جیل برداشت کی, تمام تر تہمتیں برداشت کی. انہوں نے ابھی جو 26 نومبر پہ وہ گولیوں کے سامنے کھڑی تھی, جو کردار یہ بتاتے, کیا اس کردار کا مالک شخص وہ یہ تمام ہتھ کنڈے, یہ تمام سختیاں کیا وہ برداشت کر سکتے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ جھوٹ پر مبنی باتیں ساری. اچھا, اور وہ آج بھی جیل میں بیٹھی ہے, آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ سب انتہائی گھٹیا باتیں جو کی جاتی ہیں ان کے حوالے سے. پرابلم یہ رہتی, عمران خان کو توڑنے کے لیے ان کے پاس کوئی اور چیز رہتی نہیں. نہ اس کے خلاف کوئی کرپشن کیس نکلا, نہ اس کے خلاف کوئی بڑے اسکینڈلز نکلے. نہیں, وہ تو ایک کیس بنایا ہوا تو ہے, وہ عبدالقادر کون سے ایک کیس بنایا تھا سائفر, وہ اڑ گیا. دوسرا کیس بنایا تھا توشہ خانہ, وہ اڑ گیا. پھر توشہ خانہ 2 بنایا, ابھی توشہ خانہ 2 چل رہا ہے, اس کا پارٹ 2 ایپیسوڈ نئی ایپیسوڈ چل رہا ہے. اچھا, اور پھر یہ القادر کیس, اس میں بھی کچھ نہیں نکلنا. دیکھیں جتنے کیسز ہیں تمام سیاسی نوعیت ہیں, یہ تمام جو ہے وہ بدنیتی کی بنیاد پر مبنی ہے. تو اسی لیے بشرا بی بی کو استعمال کیا جاتا کہ عمران خان کو کمزور کیا جائے, توڑا جائے. لیکن وہ دونوں اشخاص چٹان کی طرح کھڑے ہیں, مضبوطی سے کھڑے ہیں, جیل برداشت کریں. تو یہ اس کا, سوری تیسرا آپ کا کیا؟ میں نے کہا تھا کہ جو تقرری کرنی تھی نا, جیسے کہ آپ سمجھ لیجیے ڈی جی آئی ایس آئی کو لگانا ہے, اور وہ اس میں شاید غالباً یہاں سے ایک خلیج پیدا ہوئی خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر. تو قانونی طور پہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, وزیر اعظم کا یہ وہ ہوتا ہے کہ وہی تقریر کرتا ہے ساری چیزوں کو. لیکن کچھ ڈائنامکس ہوتے ہیں ہماری کنٹری کے, جو ڈائنامکس ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری تقریریں کہاں سے ہوتی ہیں اور کون کرتا ہے. تو اگر شاید اس کو بھی خان صاحب وزڈم کے ساتھ ان چیزوں کو مان لیتے تو شاید اتنا زیادہ کنفرنٹیشن پہ معاملہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ شاید بڑا وضاحت کے ساتھ انہوں نے, قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ میرے بعد والا جو آئے گا وہ شاید آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ وہ زیادہ بہتر طور پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آپ کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئیں گے. اور پھر وہ ہم نے دیکھی چیزیں بہت بدلی اور معاملات سے حد تک آئے کہ اب پی ٹی آئی بہت اس وقت چیزوں کے اندر گھری ہوئی ہے اور مشکلات کا شکار ہے. سو اس میں دیکھیں ایسا ہے کہ ایک تو آپ کی بات میں وہ انڈورس کرتا ہوں کہ ایک تو یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے قانونی طور پہ, لیکن ملٹیپل فیکٹرز ہیں ہماری گورنمنٹ کو گرانے کے پیچھے جو بھی لوگ شامل تھے. صرف یہ نہیں ہے ایک کہ اس وجہ سے ہوا, یہ ون آف دا فیکٹرز ہے, لیکن اس میں ملٹیپل چیزیں تھی. اصل سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ گرانا جائز تھا؟ دیکھیں ہم جائز ناجائز پہ بات کریں نا, ہم وہ تو پھر نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی کیوں نکالا تھا, مجھے کیوں نکالا تھا, اس کو عدالت نے نکالا. نواز شریف کی جو نکالا گیا وہ عدالتوں کے ذریعے, وہ سارا پینامہ جو ہے وہ عمران خان نے وہاں پینامہ میں جائیدادیں نہیں رکھی ہوئی تھی, عدالتوں میں کیس چلا, عدالت کے ریفرنس کے تحت وہ سب ہوا. لیکن اقامے پہ ان کو غالباً فارغ کیا تھا نا, اقامے ہمارا جو سارا ہوا, دیکھیں لوگوں کی خرید و فروخت ہوئی, لوگوں کو خریدا گیا, پیسے چلے, دھمکایا گیا, اور اس کے بعد ایک چلتی پھرتی حکومت کو گھر بھیجا گیا. یہ تو سب تاریخ کا حصہ ہے, ایسے نہیں ہے کہ ہم ہوائی بات کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد پنجاب میں 2 سال الیکشن نہیں ہونے دیے, یہ آئین کی خلاف ورزی, آئین توڑا گیا کہ وہاں الیکشن نہیں کرانے دیے جا رہے تھے.
تو یہ ساری چیزیں میں صرف یہ کہوں کہ ہماری ماضی میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. یعنی ہمیں آپ تو یہ ایک فیکٹر بتا رہے ہیں نا, میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جو ایکسٹینشن دی تھی اس وقت کے چیف کو, وہ ایک غلطی تھی, وہ نہیں کرنا چاہیے. میں ابھی آپ سے یہی پوچھنے والا تھا. وہ ہماری غلطی تھی, اور اس بات کا عمران خان بھی اعتراف کر چکے ہیں. تو ماضی میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جن کا ہم بہت سے چیزوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. ہمیں کچھ چیزوں پہ اصولی موقف اختیار کرنا چاہیے تھا. اور یہ جو 1 پیج والی پالیسی تھی, اس میں بھی ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن کے خلاف جو ہے ہم 1 پیج پر ہیں, لیکن بعد میں چیزیں واضح ہونے لگی. تو اگین میں اصولی موقف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار سیاست میں نہیں ہونا چاہیے, اور سیاست دان کا بھی کوئی کردار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان سے مدد دیکھیں, وہ تو عالمگیر بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن میں ہمیشہ جیسے بس سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ کے ایک ڈائنامکس ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے پاکستان کے اندر ہے نا ڈائنامکس کیا ہیں. یعنی اگر نیشنل لیول پہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر, ان کی آشیرواد کے بغیر یہ چیزیں آ کے فائنلائز نہیں ہوتی ہیں. اور اس چیز کے لیے ہم نے دیکھا کہ جس وقت خان صاحب آئے تھے پہلے فرسٹ الیکشنز میں, جہانگیر ترین صاحب نے کیسے الیکٹریبلز لے کے آئے, وہ جہاز بھر بھر کے لوگ کہتے ہیں, اور پھر وہ پی ٹی آئی میں انہوں نے شمولیت کی. تو وہ سارا کچھ ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک تاریخ ہے, وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ کب کس کو لایا جاتا ہے, اور پھر اس کی پاپولرٹی دیکھ کے لایا جاتا ہے, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. لیکن آپ نے آگے کس طریقے سے اپنے پارٹی کو لے کے چلنا ہے, یہ ظاہر سی بات ہے قیادت کو سوچنا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے غالباً انہوں نے آپ کو ووٹ بھی اچھے اس میں دیا, اور جب الیکشن آیا تو سب نے نا پی ٹی آئی کو بڑا اسٹرانگلی, مطلب سب اعتراف کرتے ہیں, چاہے حکومت اس وقت جو بنی ہوئی وہ بھی, اور باقی تمام لوگ آپ کے مانتے ہیں اس چیز کو. اچھا, آخری ملاقات آپ کی خان صاحب سے کب ہوئی تھی؟ سر آخری ملاقات میری غالباً 9 مئی سے پہلے ہی ہوئی تھی, اور اس کے بعد تو چونکہ سب روپوشی میں ہی تھے. اچھا, پھر خان صاحب کی اریسٹ ہو گئی, لیکن ہماری ان سے آن لائن میٹنگز رہی تھی 9 مئی کے بعد بھی. اور ابھی جب سے وہ قید میں ہیں تو ہم نے پارٹی پلیٹ فارم پر اپنی لسٹ بھجوائی بھی ہے, جس میں میرا نام بھی شامل ملاقات کے لیے. لیکن ہم سے پہلے جو لسٹ گئی بھی ہے وہ اتنی لمبی ہے نہیں, ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی. اچھا, وہی اتنی لمبی ہے, میں نے کہا تو وہ نہیں, ان کو کورٹ نے اجازت بھی دی ہوئی ہے, اس اجازت نامے کے باوجود ان کو ملنے جیل انتظامیہ کی جانب سے اچھا ملنے نہیں دیا جاتا. تو اسی لیے ہماری باری تو پتہ نہیں کب آئے گی. اچھا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ وکلا بھی مخصوص لوگوں کو, مخصوص وکلا کو ملنے دیا جاتا, مخصوص پارٹی عہدیداران کو ملنے دیا جاتا, سب کو ایکسیس نہیں ملتا. خان صاحب کی فیملی تک کو ایکسیس نہیں ملتا وہاں بآسانی, اس کے لیے بھی احتجاج کرنا پڑتا, چیخ پکار کرنی پڑتی. تو یہ ایک المیہ ہے. اچھا, کوئی خان صاحب کی جو سسٹرز ہیں ان کا بھی کوئی سیاسی کردار ہے پارٹی میں, یا پھر صرف ایز اے بردر کی سپورٹ کے طور پہ کھڑی ہوتی ہیں, یا پھر کوئی ان کا کوئی ایک سیاسی کوئی عہدیدار ہے, یا کوئی ایسا کوئی ان کا؟ سب مجھے بتائے نا کہ 3.5 سال ہماری حکومت رہی, ان کے کوئی ایک فیملی ممبر بتا دیں جنہوں نے کوئی سرکاری عہدہ لیا ہو, یا بلکہ ان کے بھانجے پہ ہماری دور حکومت میں پرچہ ہوا لاہور میں, وہ وکیل اس وقت بھی جیل میں. مقصد یہ ہے کہنے کا کہ وہ صرف اپنے بھائی جو اس وقت قید میں ہیں اور ان کے لیے وہ آواز اٹھا رہی ہیں, ان کے لیے نکلی ہیں. اور ماضی میں ہمیں جب بھٹو قید میں تھے تو ان کی جو ہے اہلیہ, ان کی بیٹی بھی ہمیں نظر آئی آواز اٹھاتے ہوئے. نواز شریف کی اہلیہ بھی ہمیں نظر آئی ماضی میں کہ وہ تحریک چلاتی ان کی رہائی کے لیے اور ملتی لوگوں سے رہائی کے لیے. تو آج فرق صرف یہ ہے کہ آج نہ خواتین کا لحاظ کیا جا رہا, نہ 4 دیواری چادر کا تقدس کا لحاظ کیا جاتا, اور آپ دیکھیں کہ خواتین کو بھی جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, اور ان کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی کی جاتی. تو یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی بے شرمی کی جا رہی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا ان چیزوں کے اوپر. اب ہم آتے ہیں دوسرے چیزوں کے اوپر بھی. اچھا, یہ بتائیں فیملی میں کون کون ہے آپ کے عالمگیر؟ سر ہماری جوائنٹ فیملی ہے. اچھا, تو کافی افراد ہیں اس میں. آپ
آپ کہہ لیں پورا قبیلہ ہی ہمارے گھر میں بستا، چچا ہیں وغیرہ، تو کافی بڑی تعداد میں فیملی ہے ہماری. لیکن ویسے میرے اگر امیجیٹ فیملی کی بات کریں تو وہ میرے ایک بھائی ہے اور سسٹرز ہیں. شادی نہیں کی آپ نے ابھی تک؟ کی ہے. تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ابھی دو بیٹی ہیں. 2 بیٹی ہیں، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اسکول گوئنگ ہے؟ ایک ہے ابھی، ایک نہیں. ایک ہے، ایک نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے اپنے گھرانے کے اندر کوئی پولیٹیکل لوگ رہے ہیں آپ کے؟ کوئی والد محترم، آپ کے دادا، کوئی بھائی وغیرہ؟ میرے والد تو نہیں تھے بزنس میں ہماری. ویسے اگر آپ پوچھیں مجھ سے پہلے، ہم آٹو موبائل بزنس رہا ہے ہمارا آلموسٹ. ہم 50s میں کراچی آئے اور تب سے ہی بزنس رہا ہے. پہلے لکڑی کا تھا، پھر سیمنٹ کا، پھر ٹرکس کا. ٹرکس والے وہ سلسلہ آٹو موبائل کا آج دن تلک جاری ہے. لیکن میرے جو دادا تھے وہ پی آئی بی میں پہلے ہماری رہائش تھی کراچی. اچھا، فاروق ستار بھائی کی. ہاں، ہم پریس کوارٹر میں، یہ جو پریس کوارٹر میں رہتے تھے. اور تو وہاں میرے دادا کاؤنسلر بھی بنے تھے ایوب خان کے دور میں پی آئی بی سے، اور پھر وہ سینیٹر بنے بعد میں. تو وہ ایک سیاسی عمل میں تھے. لیکن اس کے بعد جنریشن گیپ کافی زیادہ آیا. تو پھر میں نے جو ہے تحریک انصاف سے اس ٹائم، تو جب وہ تھے تو پی ٹی آئی کی ایگزسٹنس ہی نہیں تھی، بعد میں آئی. لیکن میں نے پی ٹی آئی سے شروعات کی. اچھا، ہم نے دیکھا پی ٹی آئی میں جس وقت ایک مشکل وقت آیا، یہاں پر کراچی کے بڑے بڑے نام جو کہ زیدی بھی تھے، اور ایک عمران جو گورنر رہے، اور دوسرے اور بھی لوگ، مطلب وہ بیک ہو گئے. آپ پہ ایسا کوئی دباؤ نہیں تھا کہ آپ بیک ہو جائیں؟ دیکھیں، دباؤ سب پہ تھا، اور دباؤ سب پہ تھا. مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے. کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جن کو اغوا کر کے تشدد کیا گیا. کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ان کی فائلیں دکھائی گئی. اور تو اب جو جس پر ٹوٹ گیا، کچھ صرف ایک فون کال پہ بھی ٹوٹ گئے. اچھا. تو مختلف کیسز ہیں. لیکن دیکھیں، ایک چیز سمجھیں کہ جس نے جتنا عہدہ یا جتنی ذمہ داری اس وقت لی تھی جب حکومت تھی، تو پھر اتنی ہی قربانی کی ذمہ داری بھی اس پہ عائد ہوتی. ٹھیک. اتنی ہی قربانیاں لوگ اسی لیے گلا شکوہ زیادہ کرتے کہ سر اب کوئی ورکر سے اتنا گلا نہیں کرے گا، تو بولے گا یہ تو ورکر ہی تھا، اس نے نہ پہلے کچھ پایا، اور اگر آج اس نے کچھ کھویا بھی تو وہ. لیکن ایک شخص جس نے منسٹریاں لی، گورنرشپیں لی، اس ٹائم مرات انجوائے کی، اور پھر وہ برے وقت میں نہ کھڑا رہے، تو لوگ شکوہ بھی کرتے اور لوگ پھر اس پہ برا بلا بھی کہتے. تو یہ تو ہے. ٹھیک. اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں، زندگی میں آپ کی بے شمار خوشیاں والے پل آئے ہوں گے اور آپ خوش ہوئے ہوں گے، لیکن اگر کوئی زندگی کا ایک ایسا یادگار خوشی کا مرحلہ کہہ لیں، ٹائم کہہ لیں، جس میں آپ کو خوشی ملی اور آپ آج تک یاد کرتے ہیں کہ یار یہ پل میں آج تک نہیں بھلا پایا اپنی زندگی میں؟ ایک تھا کہ ویسے تو بہت سارے، کیونکہ میرے والد صاحب جب حیات تھے تو ان کے ساتھ میں میرا بھائی، ہم بہت زیادہ اٹیچ تھے، بالکل ایک دوست کی طرح تھے. اور 2021 میں غالباً ان کی جو ہے وہ شہادت ہوئی. وہ ایک بلاسٹ ہوا کراچی میں، اس میں. تو ان کے ساتھ ایک ایک پھل جو بتایا، وہ آپ سمجھیں ہر لمحے اس کو میں ریکال کر رہا ہوتا ہوں. اور نیشنل اسمبلی میں ایک میں تقریر کی، تو پیچھے وہ بیٹھے تھے والد صاحب میرے، پیچھے جو گیلری ہوتی ہے اس میں بیٹھے تھے. تو وہ تقریر جو ہے وہ کافی جذباتی بھی ہو گئی اور وغیرہ وغیرہ. تو جیسے تقریر میں ختم کی، میں فوراً پیچھے ان کی طرف گیا. تو میں بولا ان سے کہ دیکھا آج شیر بولا کہ نہیں بولا؟ تو انہوں نے کہا کہ شیر تو بولا، لیکن پیچھے بھی ببر شیر بیٹھا تھا. بات ایسی وہ مزاحیہ ہی تھا، میں بھی مزاحیہ بات کر رہا ہوں. لیکن یہ بس وہ لمحے ہوتے ہیں، انسان جب ماضی کو دیکھتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے وہ ایک خواب تھا جو ختم ہو گیا. صحیح. عالمگیر، کوئی زندگی کا پچھتاوا جس کو آج تک آپ محسوس کرتے ہیں اور بولتے ہیں اگر زندگی دوبارہ سے ملے تو اس کو زندگی میں بہتر کریں؟ الحمدللہ میں اللہ کا بہت تھینکفل ہوں کہ اللہ نے، ٹھیک ہے جد و جہد ایک ہوتی، اسٹرگل ہوتی ہر مقصد کو پانے میں، لیکن میں ہر لحاظ سے، یعنی وہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ مشکل وقت میں آپ صبر کرتے،
اچھے وقت میں شکر کرتے ہیں, اللہ کا شکر گزار. کوئی پچھتاوا نہیں. موسیقی سنتے ہیں؟ موسیقی کون آپ کے مشہور, اگر میں کہوں گلوکار جس کا زیادہ ایسا وہ مشہور تو نہیں, میں جب مطلب آج کل میں جم جاتا تو وہاں اس وقت کو ذرا تیزی سے گزارنے کے لیے تو وہ سنتا, کوئی ایسے نہیں, مطلب وہ زیادہ تر وہ میوزک جو جس میں لیرکس نہیں ہوتے, اچھا صرف میوزک ہی ہوتا تو وہی سنتا, اور زیادہ تر یہ جم وغیرہ کے اعتبار سے. اچھا, پاکستان ہمارا ملک ہے, ظاہر سی بات ہے سب کو بہت اس سے پیار, اور بڑا ہمارا ملک خوبصورت ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جب کوئی باہر نکلتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے. تو پاکستان کے بعد جہاں بھائی آپ باہر گئے ملک کے اندر ٹریولنگ کی نیت سے پوچھ رہا ہوں, تو سب سے اچھا ملک کس کو پایا آپ نے جہاں زیادہ مزہ آتا ہے آپ کو؟ میں تو بہت ہی کم ممالک میں گیا. اچھا, اور کوئی ایسا نہیں, اور مطلب میں چائنا, رشیا, اٹلی اور آذربائیجان اور ٹرکی, ان ممالک میں گیا. تو بہرحال پاکستان سے تو بدقسمت علمی ہے کہ وہ سبھی بہتر تھے. اچھا, اور یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے اسپیشلی چائنا سے, کہ جو آپ کے ساتھ آزاد ہوا, یعنی اس کی کوئی آزادی کی کوئی لمبی چوڑی تاریخ نہیں ہے. یعنی اگر آپ یورپ جاتے یا امریکہ, وہاں صدیوں کی تاریخ ہے کہ اس میں سول وارز بھی ہوئی, اس میں ریولوشنز بھی آئے, اس میں تختے پلٹے وغیرہ وغیرہ, اور ایک جمہوری پروسیس ایوالو ہو کے آج یہاں تک پہنچا ہے جو جہاں وہ کھڑے ہیں. لیکن چائنیز جو ہے وہ انہوں نے کوئی بہت لمبی ان کی آزادی کی تاریخ نہیں ہے, اور اس دوران بھی جس طرح انہوں نے ترقی دی ہے, اپنے لوگوں کو غربت سے نکالا اور پورا معاشرہ تبدیل کیا, انہوں نے کرپشن زیرو کر دی, تو یہ سب چیزیں سیکھنے کا عمل وہاں بہت ملتا. لیکن اس میں یہی ہے کہ ان کا جو گورننس کا نظام ہے, ان کا جو سسٹم ہے, پولیٹیکل سسٹم ہے, وہ پوری دنیا میں ایکسیپشنل ہے. ٹھیک, اچھا, ماشاءاللہ پٹھان آپ ہیں, گھرانے سے آپ کا تعلق ہے, اور پٹھان کھانے پینے کے معاملے میں تو بڑے شوقین ہوتے ہیں. تو کھانے میں آپ کی سب سے زیادہ پسندیدہ ڈش کیا ہے, یہ پہلے بتائیں. سر میں کڑھائی شڑائی دمبے کی دمبا ہی پسند کرتا, اور اس میں کڑھائی ہو, شنواری ٹکا ہو, روش ہو, شنواری تو فیوریٹ ہے. تو یہی میری پریفرنس ہے. تو کراچی کی کوئی خاص جگہ جہاں جا کے شنواری کڑھائی کھاتے ہیں؟ کراچی میں سب, یہ جو کراچی میں شنواری ہے, یہ وہ شنواری ہے ہی نہیں, یہ تو اچھا, ہاں یہ تو نقلی ہیں, مسالے یوز کرتے ہیں, ان کی وہ ریسیپی ہے ہی نہیں. اوکے, تو کراچی میں خود ہی بناتا ہوں. اچھا, کراچی میں آپ خود ہی بناتے ہیں. اچھا علمگیر صاحب, اگر بالفرض آپ کے پاس ایک ڈس اپیئر واچ آ جائے, جو عام طور پہ ایک زمانے میں انگلش فلم بھی تھی اور انڈیا والوں نے بھی فلم بنائی تھی, تو اس سے سب سے پہلا کام کیا لیں گے, کس کو غائب کر دیں گے؟ یا کسی میرے پاس آ جائے, آپ کے پاس آ جائے, آپ کے پاس آ جائے جس سے آپ دوسرے کو غائب کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ واچ ہوگی تو آپ اس کو بھی غائب کر دیں گے. تو کسی کو غائب کر دیں گے, یا کسی اپنے دشمن سے بدلہ لیں گے, یا کسی سماجی کام میں اس مصرف سے اپنے آپ کو یوٹیلائز کریں گے؟ میں نے تو قیدی نمبر 804 کے پاس ہوئے ہوئے ہوئے, وہاں جا کے آپ نے سب سے پہلے ان کو نکال کے لے آنا ہے. اچھا جی, مشورے دینے عالمگیر صاحب آپ نے, ٹھیک ہے سر. شیخ رشید احمد صاحب, کیا مشورہ دوں, پریس کانفرنس کر چکے, اور اس وقت میرا خیال ہے وہ اپنی ریٹائرڈ زندگی گزار رہے, تو اللہ ان کو صحت دے, اللہ ان کو بہتر کرے. ٹھیک. بلاول بھٹو زرداری. بلاول بھٹو سے میں کہوں گا کہ اپنے صوبے پر فوکس کریں, اور اسپیشلی صوبے کے جو شہری علاقے ہیں ان کو اپنی ترجیحات میں لائیں. اور جو اس وقت یہاں کرپشن کا بازار گرم ہے, یعنی آپ ملک کے دوسرے حصوں میں تو بات کرتے, لیکن یہاں ہر ادارہ اس وقت پیسہ پہنچا رہا ہے بلاول ہاؤس. تو یا تو آپ اس میں شراکت دار ہیں, یا پھر آپ کو نظر نہیں آتا. ٹھیک. مولانا فضل الرحمان صاحب. فضل الرحمان سے کہوں گا کہ اب بہت ہو گیا, یہ جو بیچ والا راستہ اپنایا ہے, آپ کو مزاحمتی سیاست میں آنا پڑے گا, اور تحریک کا حصہ بننا پڑے گا, اور اس ملک کے نظام کی بہتری کے لیے کہ جہاں ادارے آزاد ہوں. ٹھیک. اچھا, آپ نے بہت جامع طور پہ ان تمام چیزوں کے اوپر روشنی بھی ڈالی, اور بتایا
بتایا بھی, آپ نے پارٹی کا بھی موقف بتایا اور اپنا بھی طور پہ ساری چیزوں کا آنسر کیا. آپ کو کہیں نہیں لگتا کہ عالمگیر صاحب کہ اب جب پی ٹی آئی نے اتنی ساری چیزوں پہ چیزیں سمجھی, سیکھی, آپ نے اس چیز کا اعتراف کیا, یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ کچھ غلطیاں جس کو اب آپ بہتر کرنا چاہیں گے, اگر آپ کو دوبارہ سے گورنمنٹ کرنے کا جسے کہنا چاہیے موقع ملے تو ان کو بہتر کیا کس شکل میں کریں گے؟ دیکھیں, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیشہ گورنمنٹ جب بھی کوئی بھی بنائے, کوشش یہی رہے کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہو, نہ کہ آپ بلیک میلنگ کا شکار ہوں, آپ دوسروں کو لے کر چلیں اور جس کی وجہ سے پھر آپ کے جو مینیفیسٹو ہے, جو منشور ہے, آپ وہ صحیح معنوں میں امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. دوسری چیز یہ کہ کوشش یہی کی جانی چاہیے کہ اداروں کو آزاد رکھا ہے, ادارے غیر جانبدار ہیں. نہیں, لیکن میں یہ ہم پوچھوں نے اگر آپ کو دوبارہ سے مل جاتا ہے, کی کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوئی ہیں وہ ہو گئیں, اب دوبارہ سے اگر پی ٹی آئی الیکٹ ہو کے آتی ہے, گورنمنٹ کے اندر نظر آتی ہے ہمیں, تو اس میں ایسی کیا چیزیں بہتری کی طرف آئیں تاکہ پھر وہی کنفرنٹیشن, وہی چیزیں نہ ہوں؟ دیکھیں, آگے کے لیے میں پھر سے وہی کہہ رہا ہوں, ہر ادارہ اپنی ڈومین میں رہے, ہم اپنی ڈومین میں رہیں, پارلیمان کا جو کام ہے وہ کرے, اسٹیبلشمنٹ اپنی ڈومین میں رہے, میڈیا اپنی ڈومین میں رہے, جوڈیشری اپنی ڈومین میں رہے. تو اس کو میک شور کرنا پارلیمان کا کام ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ احتساب سب کا اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, نہ کہ جو ہے وہ, اور یہ ہم نے ماضی میں بھی کوشش کی, لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں, ہم وہ جو 2/3 اکثریت والی بات ہے کہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہوتی, ہم اکثر جگہ جو ہے اس وجہ سے کمپرومائز کر بیٹھتے یا مجبوریاں بن جاتی, مصلحت کا شکار ہو جاتے. تو یہ چیز سب سے اہم. اور تیسری چیز کہ میں خان صاحب کو بھی ہمیشہ جب بھی موقع ملا, اس کو پرائم منسٹر تھے, ہم ایم این ایز کی ان سے ملاقات ہوتی, تو سب سے اہم چیز یہ کہ پرائیورٹائز کریں. آپ ہر کام ایک وقت میں ہر کام نہیں ہو سکتا. ایک گورنمنٹ کے پاس اگر آپ یہ 5 سال کا ٹائم ہوتا ہے, یہ بہت کم ہوتا ہے, یہ یوں نکل جاتا ہے. لیکن آپ نے پرائیورٹائز کرنا ہوتا ہے کہ پہلا کام کیا کرنا ہے, دوسرا کیا کرنا ہے, تیسرا کیا کرنا ہے. دیکھیں, اب معیشت جو ہے, معیشت کو بہتر کرنا یہ ایک سلو عمل ہے, یہ آپ فوری نہیں کر سکتے. اور ہمارے ٹائم میں تو اتنا برا حال تھا کہ ہم جب آئے تو 2 مہینے کے ریزروز نہیں تھے, کبھی یو اے ای جا رہے ہیں, کبھی سعودیہ, کبھی چائنا, پھر 1 سال بعد کورونا ہو گیا, پھر وہ مشکلات آ گئی. لیکن آپ نے کیا کرنا کہ آپ نے گورننس کو بہتر کرنا جو آپ کے اختیار میں, جس میں یعنی ہمیں کوئی اس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے کہ ہم ہسپتال کی انتظامیہ کو بہتر کر دیں, ہم پولیس کی انتظامیہ کو بہتر کر دیں, ہم ڈی سی دفاتر میں انتظامیہ کو بہتر کر دیں, ہم سیکریٹریٹ جہاں جہاں بنے ہوئے ہیں اس کی انتظامیہ کو, جس سے پبلک کا ڈیلی بیسس کا واسطہ ہے. یہ وہ کام ہے جو آپ کے اختیار میں رہتے, جو آپ فوری کر سکتے ہیں اور لوگوں کو تبدیلی محسوس ہو سکتی ہوتی. تو یہ پی ٹی آئی نے 2013 میں کے پی کے میں اس کی ایک جھلک دکھائی تھی. ہم نے کوئی وہاں میگا پروجیکٹس نہیں بنائے تھے پرویز خٹک دور میں, یا کوئی ہم نے سڑکیں, پلیا اور یہ چیزیں بنائی. ہم نے جو کیا وہاں پولیس کا نظام بہتر کیا, صحت کا نظام بہتر کیا, تعلیم کا نظام بہتر کیا, اور اس کی بہتری لوگوں نے محسوس کی. پولیس کو ایک غیر جانبدار ادارہ بنایا اور لوگوں نے محسوس کیا, اور اسی بیسس پہ اگلی الیکشن میں 2/3 اکثریت بھی دی وہاں سے. تو یہ چیزیں جو آپ پرائورٹائز کریں کہ کون سے وہ کام ہے جو آپ فوری کر سکتے ہیں جس کا امپیکٹ ہونا, اور کون سے وہ کام ہے جو 3 سال 4 سال کے پیریڈ میں آپ کر سکتے. تو یہ چیزیں سب سے اہم ہیں, اور اللہ کرے گا, یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, عمران خان دوبارہ آئے گا, حکومت دوبارہ بنے گی, اور اللہ ہمیں بہت سی چیزیں جو ہم پہلے نہیں کر سکے پھر موقع ملے گا. جی, یہ جو اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کشیدگی تھی اور جو وار ہوئی ہے, اس پہ میں نے یہ دیکھا کہ جو حکومتی لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی بڑا ایک اچھا میسج گیا. خاص طور پہ عطا تارڑ صاحب نے بہت اچھا ایک رول کیا. مطلب انہوں نے نہ صرف گورنمنٹ کی جو ڈفرینٹ پارٹیز کے لوگ ہیں, بلکہ بڑا فلور پہ کھڑا ہو کے پی ٹی آئی والے لوگوں کو بھی بڑا انہوں نے تعریف بھی کری کہ ایسے وقت میں ہم سب ایک ہیں, اور ایک ہی میسج جانا چاہیے, خاص طور پہ جس وقت انڈیا نے اٹیک کیا پاکستان پہ. اور ہمیں فخر ہونا چاہیے ہماری جو آرم فورسز کے اوپر, ان جوانوں پہ, اور جو ہمارے خاص طور پہ جو ایئر سسٹم ہے, یعنی جو پائلٹس ہیں, جس طرح سے انہوں نے وہاں جا کے شوٹ ایٹ
شوٹ ڈاؤن کیے رافیل، اور آج تک وہاں پر لوگ پریشان ہیں، ان سے استعفے مانگ رہے ہیں. تو ایسے سچویشن میں پی ٹی آئی نے ایک اچھا رول پلے کیا. گھر کے پتہ نہیں وہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی کیمپین ہو رہی تھی کہ وہ اینٹی آرم فورسز کے حوالے سے چل رہی تھی، اور لوگ کہہ رہے تھے شاید یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی کر رہے ہیں. تو اس کو ذرا وضاحت کر دیں اس پوڈ کاسٹ میں کہ کیا ایسی، کیونکہ دیکھیں ایسی سچویشن پہ تو ہم سب کا ایک ہونا بڑا ایک کامن میسج ہے. اگر کوئی بھی اختلافات ہیں ہمارے، چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے کوئی اور بھی ہیں، وہ ایسی سچویشن میں تو ہمیں بالکل اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے. تو کیا ایسے وقت کے اوپر جو لوگ سوشل میڈیا میں پی ٹی آئی کی طرف سے کرٹیسائز کر رہے تھے آرم فورسز کو، ان لوگوں سے آپ کا کوئی ایسا تعلق ہے تھا یا دیکھیں کوئی؟ تو یہ کہ پی ٹی آئی اس سارے سین میں سب سے بڑی سوشل میڈیا فورس ابھر کر سامنے آئی کہ صرف ٹویٹر پہ ہی جو سٹیٹس آئے، پی ٹی آئی نے جو اینٹی انڈیا ٹویٹس کی تھی 54 ملین اس کی ریچ تھی، اور نون لیگ اس کے آدھے پہ بھی نہیں تھی. تو اور وہ آرم فورسز کو سپورٹ کیا، بیک کیا، اور اس کا اعتراف تو ہر جگہ سے کیا بھی گیا. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ شروع میں یہ ضرور تھا جب یہ انڈیا کی طرف سے اٹیک ہو رہا تھا کہ ایک تھوڑی سی مایوسی ہو رہی تھی کہ ہم جو ہے ان کو جواب کیوں نہیں دے رہے، اور وہ پوری قوم میں تھا یہ. اور پھر اس عمل میں کہ اسحاق ڈار کے بیانات آتے یا وزیر اعظم کے آتے تو وہ کوئی مطمئن کن ہمیں نہیں نظر آتے. تو لیکن جب جواب دیا گیا تو یقین جانے کہ فخر بھی ہوا، خوشی بھی ہوئی، اور ہم یہی سمجھتے کہ چاہے وہ ہماری آرمی ہو، چاہے وہ ایئر فورس ہو، چاہے وہ نیوی ہو، ان سب نے بہترین کردار ادا کیا، اور ہم ان کا یہی کردار دیکھنا چاہتے ہیں ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے. اور پاکستان کا تحفظ انہوں نے بہترین کیا، اور دنیا میں ہمارے دفاعی نظام کو انہوں نے دنیا میں سرخرو کیا. تو اور دنیا آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رافیل جیسے ایڈوانس 100% فائٹر جیٹ کو انہوں نے شوٹ ڈاؤن کیا. مطلب یہ آج تک لوگ سمجھ نہیں پا رہے. دنیا اس پہ لگی ہوئی ہے کہ آخر کیسے ایک فرینچ ٹیکنالوجی کے اوپر چائنیز ٹیکنالوجی حاوی ہو گئی، اور پائلٹس کا کردار اس میں بہت ہی زبردست ہے. اور اس دورانیے میں یہ ضرور ہوا کہ ہم نے ساتھ ہی ساتھ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا وقتاً بوقتاً کہ اس جنگی ماحول میں ضروری ہے کہ قومی یکجہتی کی جائے، ضروری ہے کہ تب ایک پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کیا جائے، اور اس کے لیے ہم سمجھتے کہ قوم کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. وہ مطالبہ ہم نے ضرور رکھا، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ جو ہمارے دشمن کے فیور میں ہو اور ہماری افواج کے مخالف ہو. یہ میں آفیشلی، دیکھیں ان آفیشلی تو سوشل میڈیا پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن آفیشلی عمران خان صاحب کی جانب سے جیل سے پیغام آیا مودی کے خلاف اور انڈیا کے خلاف، ان کے جو یہ ایگریشن کر رہے تھے اس کے خلاف. اور لیکن یہ بھی آپ مد نظر رکھیں کہ نواز شریف کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا مودی کے. چلے اب یہ ان کی اپنی وہ ہے، لیکن بہرحال ہم نے یہ دیکھا کہ ایسے کٹھن اور مشکل وقت میں ہم سب ایک ہمیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ میسج بڑا کلیئرلی انڈیا کو گیا ہے. جو یہ ہمارا یہ پوری بنیان مرصوص کی جو پوری، اگر میں غلط پروناؤنس کر رہا ہوں معافی چاہتا ہوں، لیکن سیسا پلائی دیوار پوری قوم نظر آئی، اور جو اس میں ہیروز تھے ان سب کو خراج تحسین پیش. سلوٹ ہے ان سارے لوگوں کو. جہانگیر آج آپ آئے، مجھے عالمگیر آپ آج آئے، مجھے بے حد خوشی ہوئی، اور بہت ہی جامع انداز میں آپ نے وہ تمام چیزوں کے آنسر بھی کیے، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی. اور ہم کوشش کریں گے جب ہمیں کبھی دوبارہ موقع ملا تو ضرور آپ کو زحمت دیں گے، اور آپ آ کے. مجھے بھی بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ، اور کوئی میں نے بات ایسی کی ہو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے. بالکل. ایک چھوٹا سا میسج کیمرہ سامنے ہے آپ کے عالمگیر صاحب، اگر لوگوں کے لیے، ہماری آڈینس کے لیے دینا چاہیں، پھر اس کے بعد ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں سمپلی جو میں نے سیکھا عمران خان صاحب سے، زمینی حقائق کی بنیاد پہ اپنے فیصلے نہیں کرنے مستقبل کے حوالے سے. آپ نے جو سب سے بہتر آپ کو لگتا آپ نے وہ فیصلہ کرنا، اور آئیڈیلسٹک گراؤنڈز پر کرنا. یعنی سب سے بیسٹ کیا ہو سکتا
آپ نے وہ دیکھنا، نہ کہ یہ جج کرنا کہ اس وقت زمینی حقائق کیا ہیں، لوگ میرے ساتھ ہیں، میرے خلاف ہیں وغیرہ. ہر چیز کو ٹرن اراؤنڈ ہوتی، اوپینین جو ہے وہ بدلتا، لوگ بدلتے، حالات بدلتے، سرکمسٹانسز چینج ہوتے. تو نوجوانوں کے لیے یہ ہمیشہ آئیڈیلسٹک رہیں، ہمیشہ پازیٹیو رہیں، پر امید رہیں، آپٹیمسٹک رہیں. آپ کا بے حد شکریہ ونس اگین عالمگیر. تو ناظرین، یہ تھے آج کے ہمارے گیسٹ عالمگیر خان. امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.